السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا و مصلیا وبعد. محترم سامعین، ایک چھوٹی سی حدیث سماعت کریں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین النفختین 40 قال 40 يوما قال أبيت قال 40 شهرا قال أبيت قال 40 سنة قال أبيت قال ثم ينزل الله تبارك وتعالى من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة. متفق علیہ. بخاری حدیث نمبر 4935، مسلم حدیث نمبر 2955. محترم سامعین، آج کا درس بہت ہی اہم ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو زمین ان کے جسم کو کھا لیتی ہے، ان کے جسم ختم ہو چکا ہوتا ہے. حدیث کا ترجمہ سماعت کریں. راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نفخہ، دو سور کے درمیان جو فاصلہ ہوگا وہ 40 ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کرتے ہیں، ان کے شاگرد سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ دو نفقے کے درمیان 40، یہ کہہ کر کے کیا مراد لیا جا سکتا ہے؟ کیا 40 دن مراد ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ابیت، میں نے انکار کیا یا مجھے نہیں معلوم. پھر ان کے شاگرد پوچھتے ہیں کیا یہاں پر 40 مہینہ مراد ہے؟ پھر جواب دیتے ہیں ابیت، میں نے انکار کیا یا مجھے نہیں معلوم. پھر پوچھتے ہیں کیا 40 سال مراد ہے؟ پھر کہتے ہیں ابیت، میں نے انکار کیا یا مجھے نہیں معلوم. پھر رب قدیر آسمان سے بارش برسائے گا، اس سے تمام مردے جی اٹھیں گے. کما ینبت البقل، جس طریقے سے سبزیاں پانی سے اگاتی ہیں. کے بعد پھر آگے فرماتے ہیں لیس من الانسان شیء الا یبلا، کہ انسان کا ہر حصہ گل چکا ہوگا الا عظما واحدا، سوائے ایک ریڑھ کے ہڈی کے. وہو عجب الذنب، جو ریڑھ کی ہڈی یہی باقی رہے گی اور اسی سے رب تعالی تمام مخلوق کو دوبارہ زندہ کرے گا. میرے محترم بھائیوں، یہ رہی حدیث کا ترجمہ. اس حدیث میں صراحتاً یہ ذکر ہے کہ ریڑھ کی ہڈی وہ نہ گلے گی اور نہ ہی سڑے گی، وہ باقی رہے گی اور اسی سے رب تعالی دوبارہ پھر انسان کو ترکیب دے گا، اس کو زندہ کرے گا. لیکن اس روایت سے انبیاء و شہداء مستثنی ہوں گے، کیونکہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، جیسا کہ سنن نسائی کی روایت میں ہے، جو روایت صحیح ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ عز و جل قد حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء علیہم السلام۔ میرے محترم بھائیو، اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو زمین اسے کھا جاتی ہے، ان کے جسم کا کوئی بھی حصہ باقی نہیں رہتا سوائے ریڑھ کی ہڈی کے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء اور شہداء کے جسم کو زمین نہیں کھا سکتی ہیں۔ العالمین سے دعا گو ہو العالمین ہم سارے مسلمانوں کو نیک و صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔